جب ہم ایسے نمازی بنیں گے پھر معاشرہ سدھرے گا، پھر معاشرے میں بگاڑ نہیں ہوگی، پھر معاشرے میں بے حیائی نہیں ہوگی، پھر معاشرے کے اندر منکرات نہیں ہوں گے، پھر دکاندار کم ناپ تول نہیں کرے گا، 2 نمبر کی اشیاء نہیں بیچے گا، پھر ایک مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، خیانت نہیں کرے گا، سودخوری نہیں کرے گا، گالم گلوچ کا کام نہیں کرے گا، اور زنا کی طرف نہیں جائے گا، اور ڈانس وغیرہ گانے بجانے کی محافل میں نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ کہ اس نماز نے اس کو مسلمان بنا دیا ہوگا۔ اور قرآن نے یہ کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ مدینۃ المنورہ میں حضرات صحابہ کرام نے ایک صحابی کی شکایت حضور علیہ السلام سے کی۔ اللہ کے پیغمبر پکا نمازی ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ کا پابند ہے، مگر نماز سے علاوہ اس سے منکرات اس کی زندگی میں بھی ہیں، دیگر خلاف شرع حرکات اور سکنات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہے۔ تو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن آئے گا اس کی نماز اس کو بنا دے گی، نیک کر دے گی، اور پھر یہ کام اس سے ترک کروا دے گی، چھڑوا دے گی۔ حضور نے فرمایا۔ ایک شخص کے متعلق حضرات صحابہ کرام نے شکایت کی، اللہ کے پیغمبر قیام اللیل کرتا ہے، رات کے وقت تہجد کی نمازیں پڑھتا ہے، رات کے وقت اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، دن کے وقت چوریاں کرتا ہے، یہ کیسی اس کی نماز ہے، یہ کیسا نمازی ہے؟ حضور نے فرمایا صبر کرو، ایک دن اس کی نماز ان کاموں سے چھڑوا بیٹھے گی، پھر نہیں کرے گا۔ اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو اللہ نے کہا ہے یہ سچی بات ہے، پتھر کی لکیر ہے، نماز میں یہ خاصیت موجود ہے۔ اب آتا ہوں ایک وضاحت کے لیے۔ ایک ہے نماز کی خاصیت اور ایک ہے نماز کی کیفیت، دونوں باتیں ذہن میں رکھیں۔ نماز کی خاصیت، نماز کی کیفیت۔ خاصیت کسے کہتے ہیں؟ آپ پیراسیٹامول گولی لے لیتے ہیں، آپ کے سر کو درد ہے یا آپ کو بخار ہے، تو خاصیت اس کے اندر یہ ہے کہ وہ بخار کو دور کر لیتی ہے، وہ سر درد کو دور کر لیتی ہے۔ کوئی بھی دوائی کسی بیماری کے لیے آپ کا معالج، آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے تجویز کر لیتا ہے، آپ اس کو اس کے کہنے کے مطابق 2 دن 3 دن استعمال کرتے ہیں، اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس بیماری سے نجات پا لیتے ہیں، آپ کو شفا مل جاتی ہے۔ یہ دوائی کی خاصیت ہے۔ نماز کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ انسان کو برائیوں سے اور بے حیا کاموں سے روکے۔ لیکن جس طرح دوائی کھانے والے کو حکیم اور ڈاکٹر پرہیز بتلاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ پرہیز کرو گے تو دوائی اثر کرے گی، پرہیز نہیں کرو گے، یہ ان کاموں سے اپنے آپ کو نہیں روکو گے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو کھانے سے نہیں روکو گے تو اس کا پھر اثر نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار دوائی اپنا اثر دکھلاتی ہے اور اس کے اندر جو بیماری ٹھیک کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور خاصیت موجود ہوتی ہے وہ ہمارے تک ہوتی ہے کہ ہم دوائی استعمال کر رہے ہیں اور اس کی دیگر جو لوازمات ہیں اس کے اوپر بھی کاربن ہیں ہم کہ نہیں ہیں، ورنہ دوائی کے اندر اثر نہیں ہوگی۔
اس کے اندر اثر ہے لیکن اثر ظاہر نہیں ہوگا. بعض بیماریاں انسان کی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تو کیا ہے 2-3 دن ڈاکٹر تجویز دوائی کر لیتا ہے، وہ کھا لیتے ہیں اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کچھ ایسی دوائیاں بھی ہوتی ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں 3 ماہ کھانے ہوں گے، 4 ماہ کھانے ہوں گے، سال تک کھانے ہوں گے یہ دوائیاں. تو وہ اس میعاد کے اندر اس کو استعمال میں لانا پڑتا ہے. چھوڑ دو گے تو ٹھیک نہیں ہوگے. بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ زندگی بھر کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہیں، اور وہ کھانا بلڈ پریشر ہے آپ کو تو بلڈ پریشر کی گولی ڈاکٹر کہتا ہے جی اسے چھوڑنا نہیں ہوگا. شوگر کا مریض ہے تو کہتے ہیں شوگر والے کو کہ یہ انسولین استعمال کرنی ہے، یہ گولی استعمال کرنی ہے، لیکن زندگی کے ساتھ ہے. نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے خطرے کی الارم بجے گی پھر. اسی طریقے پر عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز کے اندر یہ خاصیت موجود ہے کہ وہ آپ کو اور انسانیت کو اور معاشرے کے لوگوں کو برائی سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن اس کے شرائط کے ساتھ، اسے ادا کرنے کے ساتھ، جیسے کہ میں نے عرض کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کس طریقے پر نماز ادا کرنی ہے. اور جب ویسی ہو ہی نہ، بے طریقے استعمال ہو، آپ کو ڈاکٹر کہیں جی کہ 3 وقت کیا ہے آپ نے دوائی استعمال کرنی ہے، آپ شام کو لے لیتے ہیں، باقی 2 وقت لیتے ہی نہیں ہیں. ہماری نمازیں بھی ایسی، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی با جماعت پڑھی اور کبھی کیا ہے بغیر جماعت کی پڑھی. کبھی پڑھی اپنی نمازیں تو غفلت کی پڑھی، نہ ہمارا قیام طرح ہوتا ہے، نہ ہماری رکوع کی طرح، نہ سجدہ سجدے کی طرح، نہ ہماری قرات جو ہم پڑھتے ہیں آج تک ہم نے یہ کوشش بھی نہیں کی کہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، جو کچھ پڑھ رہے ہیں کہیں ہمیں وہ کافر تو نہیں بنا رہی. کہیں ہم نماز میں دعائے قنوت میں تو یہ نہیں پڑھ رہے ہیں نشکرک ولا نکفرک کی جگہ پر کہ لا نشکرک و نکفرک، کہ معمولی سا فرق ہے. نشکرک ولا نکفرک کا معنی ہے اللہ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، لا نکفرک تیری ناقدری نہیں کرتے ہیں، کفران نعمت نہیں کرتے ہیں، تیرے منکر نہیں ہوتے ہیں. اور اگر یوں پڑھ لو کہ لا نشکرک و نکفرک ہم تیرا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں بلکہ کفر کرتے ہیں، تو وہ کیا نماز ہوگی، کیا اثر دکھلائے گی. انعمت کی جگہ انعام تو پڑھو جس سے انسان کافر بن جاتا ہے. ہم نے اس بات کے اوپر کبھی غور تو نہیں کیا ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں درست پڑھتے ہیں یا غلط پڑھتے ہیں. اور ہمارے دلوں میں بہانہ کیا ہوتا ہے جی کہ نماز اللہ کی، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے. ہمارے ہری پور میں ایک تھے صاحب، علی محمد صاحب، ایک مرتبہ یہاں بھی آئے تھے، بڑے عجیب سے مقرر تھے. انہوں نے کسی آدمی کو، اپنے رشتہ دار کو دیکھا کہ وہ کسی کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اور اس میں ایسی ویسی کچھ حرکتیں تھیں. اس نے کہا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. اس نے کہا جی میں نماز اللہ کا پڑھتا ہوں اور یہ نماز میں قرآن پڑھتا ہے، لہذا میں قرآن پہ جی نماز پڑھنا. تو مولانا علی محمد صاحب اللہ ان کی مغفرت نصیب کرے، ان کے جواباً وہ کہنے لگے اسے اس طرح کرنا کہ تھمے نال قرآن بند چھڑی تو اس پہ جی نماز پڑھ، قرآن پہ جی نماز پڑھنے. مولانا اشرف علی تانوی رحمہ اللہ نے کہا، فرمایا ایک واعظ کے اندر کہیں دیہات کے اندر کہیں پہ کہ بے وضو نماز نہیں ہوتی. ایک شخص کھڑا ہوا، حضرت میں نے تو پڑھی تھی وہ تو ہو گئی تھی، میں نے تو پڑھی تھی وہ ہو گئی تھی. تو پڑھی تھی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اوپر ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اوپر نیچے تو انسان ہو جاتا ہے. ہم نے بھی ایک دل کے اندر ایک بات رکھی ہوئی ہے جی اللہ کی نماز قبول کرنے والا اللہ ہے، مولوی تو نہیں ہے، یہ قاری تو نہیں ہے، عالم تو نہیں ہے. اللہ کی نماز ہم پڑھتے کسی مولوی کے تو نہیں پڑھتے ہیں. بھائی اللہ کی نماز پڑھتے ہو لیکن اللہ نے ہی تو یہی فرمایا ہے نا کہ نماز کو قائم کرو. اور صحیح اللہ کے پیغمبر نے بھی تو یہی کہا ہے نا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایک مقام پر
ہلاکت کا کہہ رہا ہے. فویل للمصلین، ہلاکت ہو، تباہی ہو، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں. مصلین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے. تباہی ہو، بربادی ہو، ہلاکت ہو. جو اپنے نمازوں سے غافل ہے. نمازوں سے غفلت ہماری یہی ہے کہ نہ قیام کا پتہ، نہ رکوع کا، نہ اپنی قرات کا، نہ جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ. نمازوں سے غفلت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے بر وقت نماز نہیں پڑھی ہے یا باجماعت نماز نہیں ادا کی ہے، یہ بھی نمازوں سے غفلت ہے. نمازوں سے غفلت یہ بھی ہے کہ کھڑے ہیں اللہ کی عدالت میں اور توجہ کہیں اور ہے. آپ کو اپنی رکعتوں کا علم نہیں کتنی آپ نے پڑھی، آپ کو اپنے رکوع اور سجود کے اور نماز کے اندر جو فرائض اور واجبات ہیں اور سنن ہے اس کا احساس نہیں، تو وہ نہ ہوئی نا. اور حدیث شریف کے اندر جو مشہور وہ واقعہ ہے ایک شخص کا کہ حضور مسجد میں تشریف فرما ہے اور ایک شخص آئے اور اس نے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ بھائی، تو نے نماز نہیں پڑھی. وہ پھر گیا نماز پڑھنے کے لیے، پھر اس نے نماز پڑھی، جیسے پہلے دفعہ پڑھی تھی ویسے دوسری مرتبہ پڑھی. پھر حضور نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. اس نے پھر نماز پڑھی 3 مرتبہ. اب حضور پہلی مرتبہ اسے کہہ سکتے تھے کہ تیری کیا غلطیاں تھیں، تو نے قیام کیسے کیا، تو نے رکوع کیسے کی، تو نے سجدہ کیسے کیا، تو نے کیا کیا اور کیا نہیں، یہ تو بتلا سکتے. لیکن اس کو متوجہ حضور بار بار سے کرنا چاہتے تھے کہ اسے خود احساس ہو جائے اپنی غلطی کا کہ میرے اندر کیا کمی ہے میرے نماز کے اندر. کہ حضور نے مجھے کہا کہ صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ نماز پڑھنے کے باوجود اسے احساس نہیں ہوا اپنے غلطی کا. تب حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نشاندہی فرمائی اور اسے بتلایا کہ نماز کیسے پڑھنا ہوتی ہے، نماز کیسے ادا کرنی ہوتی ہے، کیسے نماز کو قائم کرنا ہے. اور پھر حضور علیہ السلام نے اس کو پڑھا، طریقہ بتلایا اس طریقے سے. اور یہی وہ بات ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کر لی کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھا کرو. حضور نے فرمایا فویل للمصلین، ہلاکت ہو، اللہ نے کہا ان نمازیوں کے لیے. اب نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے ہلاکت ہو اس کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں. الذین هم یراؤون، جو صرف اس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھلاتے ہیں کہ یہ بھی نمازی ہے. ہم نے بعض حضرات کے بعض لوگوں کی زبانوں سے سنا کہ چلو یار مسجد کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں، مولوی صاحب ہمیں کم سے کم جمعے میں دیکھ لیں، کل کہیں مرنے کے بعد یہ نہ کہے جی کہ اس کو تو ہم نے نماز کے اوپر دیکھا ہی نہیں تھا، اس کا جنازہ ہی نہیں ہوتا. یہ نیت بھی کبھی کبھار لوگ کر لیتے ہیں. یہ نماز تو نہ ہوئی نا، یہ تو وہی طبقہ ہوا کہ ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنے نمازوں سے غافل ہے. یا نماز پڑھی لیکن ثانوی حیثیت دے دی، دوسری درجے میں نماز ادا کر لی، باقی دنیاوی امور اپنے انجام دے دیے اور اس سے فراغت ملی تب کہیں نماز کی طرف آیا. یہ بھی نماز سے غفلت ہے. دکان نہیں چھوڑی، کام نہیں چھوڑا، مجلس نہیں چھوڑی، دیگر امور نہیں چھوڑا، ادھر نماز کھڑی ہو گئی ہے، یہ اپنے کام میں لگا رہا اور نماز جب اس سے فارغ ہوا تو کہیں نماز کی طرف آ گیا. اللہ نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون. ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہو، ہلاکت ہو جو اپنے نمازوں سے غافل ہے. یہ منافقین کی وصف ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَامُوا، منافقین کا وصف قرآن میں بیان فرما رہے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالى،
ढीले खड़े होते हैं, ढीले। हो जिस तरीके पर अमर मजबूरी किसी को उठा दिया गया हो, किसी बच्चे को उससे नमाज पढ़वाई जा रही हो। युराऊन अन्नास, लोगों को दिखलाते हैं कि हम भी नमाज पढ़ रहे हैं। मुनाफिकीन मदीना इसी तरीके पर किया करते थे। तो नमाज सबसे बेहतरीन हल है मुआशरे के सुधारने के लिए। नमाज के अंदर ये सलाहियत और खासियत मौजूद है, जैसे कि दवाई के अंदर खासियत होती है मौजूद आपके मरीज की बीमारी को, उस बीमारी को खत्म करने की। इसी तरीके पर नमाज के अंदर ये खासियत मौजूद है कि ये इंसान को बेहयाई से, बुरे कामों से रोकती है। ये खासियत बशर्ते कि नमाज हमारी नमाज हो जाए। और एक है कैफियत नमाज, खासियत नमाज, एक कैफियत नमाज। आप 5 मिनट में अगर नमाज पढ़ते हैं या 10 मिनट के अंदर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जो नमाज के मुनाफी हो। नमाज के अंदर कोई आदमी पानी नहीं पिएगा, नमाज के अंदर इंसान खाना पीना नहीं करेगा। नमाज आप पढ़ेंगे, कैफियत क्या है कि क़िबला रुख होकर पढ़ेंगे, अल्लाह के सामने खड़े हैं। फिर क्या करते हैं, तकबीर ऊला पढ़ने के बाद आप हाथ बांध लेते हैं। वो ये हाथ बांधना इस बात की तरफ अलामत है, पहले आपने हाथ उठा लिया और यूं कानों तक हाथ ले आए, गोया कि आपने अपने इशारे से बतला दिया कि मैंने दुनिया व माफिहा को और दुनिया के उमूर को पीछे छोड़ लिया है। अब अल्लाह की अदालत में आकर खड़ा हो गया हूं और मैंने हाथ से इशारा कर लिया है। अब हाथ मेरे सिर्फ रब के सामने बंधे हुए होंगे, किसी और का काम नहीं करूंगा, कोई और काम नहीं इसका इजहार होगा। और खड़े हैं, आपने सना पढ़ी, क्यों पढ़ी कि मेरे पैगंबर ने कहा कि आपने पढ़नी है। आपने सूरत फातिहा पढ़ा इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया कि ये नमाज तरीका है कि ये पढ़ोगे। फिर आपने उसके साथ सूरत मिला ली, फिर आप रुकू में चले गए। रुकू में अल्लाह, चूंकि अल्लाह का ये हुक्म है और पैगंबर ने आपको नमाज अदा करने का तरीका बतलाया, फिर आप खड़े हो गए, ये भी अल्लाह का हुक्म मानते हुए, और फिर आप सिजदे में चले गए, ये भी अल्लाह का हुक्म तसव्वुर करते हुए। फिर एक सिजदे से बैठ गए, जिसे क्या कहते हैं, जलसा कहते हैं, और फिर सिजदे में चले गए। ये जितने भी आपके 2 रकातों के हरकत और सकनात हैं, ये आप अपने मर्जी से नहीं करते हैं, मेरे रब ने कहा है, मेरे पैगंबर ने बतलाया है। ये कैफियत नमाज है और इसके अंदर कोई और चीज आप दाखिल नहीं करते हैं। क्या कर सकते हैं? ना आप इसमें खा सकते हैं, ना आप पी सकते हैं, न ये है कि आप इस जगह से क़िबले की तरफ रुख करने के बजाय उधर मुंह कर ले, तो आप कर ही नहीं सकते। ना आप इधर उधर घूम सकते हैं, न देख सकते हैं, न इसके अंदर आप बातचीत नहीं कर सकते हैं। गोया कि वो तमाम वो हरकत और सकनात जो नमाज के अलावा आपके लिए हलाल और जायज हुआ करते हैं, आप अपने ऊपर वो नमाज में हराम कर देते हैं, वरना आपकी नमाज टूट जाएगी। ऐसी हरकतों से फिर नमाज टूट जाती है। अब ये कैफियत नमाज जो 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आपने अपने इस चंद फुट के जिस्म को अल्लाह और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सर्फ किया, ये कैफियत आपको दावत दे रही है कि नमाज से बाहर निकल कर भी बाकी जिंदगी भी इसी तरह गुजारनी है जैसे नमाज के अंदर के जिंदगी गुजारी, चंद लहज़े गुजारी। जाहिर है 5 वक्त की नमाज अदा करते हुए अल्लाह के सामने खड़े होकर आपने तमाम हरकत सकनात अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर लिए, तो अब नमाज के अंदर नहीं है। अब अगर अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे हो, गुनाह का काम कर रहे हो, बेहयाई का काम कर रहे हो, तो तुम्हें ज़हनी तौर पर यह मलामती होनी चाहिए कि मुझे तो जिंदगी वैसे गुजारनी चाहिए बाकी भी जिसे मैं नमाज के अंदर चंद लहज़े के लिए मैंने जिंदगी गुजारी। ये कैफियत है। ये कैफियत हमें क्या करती है? तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेहयाई से और बुरे कामों से, खिलाफ शरअ हरकत से हमें रोकती है। कुछ शर्म कर, कुछ हया कर, अपने आप को कहे, मुहासबा अपना करे, कुछ शर्म हया कर। तूने नमाज अभी पढ़ी, नमाज में क्या कह रहा था, क्या कर रहा था, अब आकर क्या कर रहा है?
کم ناپتا ہے، کم تولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خیانت کرتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، زنا کی طرف جا رہا ہے، چوری کی طرف جا رہا ہے، ڈاکہ ڈالنے کی طرف جا رہا ہے، غلط کاموں کی طرف جا رہا ہے، ابھی تیری حالت کیا تھی اور اب تیری حالت کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو کہیں۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ اس کو ٹھیک لائن کے اوپر اس کی نماز لے آئے گی، تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اور پھر اللہ نے کہا یہ نماز اللہ کا ذکر ہے، سب سے بڑی ذکر یہی ہے جس میں اللہ یاد ہوتا ہے انسان کو۔ فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر تو بہت بڑی چیز ہے، وہ کیوں انسان کے اندر یہ خاصیت نہیں پیدا کرے گی اور کیوں اچھے عادات اور خصلتوں کا مالک انسان کو نہیں بنائے گی؟ اور آگے جملے میں اللہ نے ہمیں تنبیہ بھی فرما دی کہ واللہ یعلم ما تصنعون، یاد رکھ لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو نا، چاہے نماز کے اندر ہو یا باہر ہو، جس کیفیت جس حالت کے اندر تم ہو، تم مت یہ سمجھنا کہ اللہ نہیں جانتا، اللہ کو علم نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ واللہ یعلم ما تصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہو چاہے وہ نماز کی کیفیت میں ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور چاہے نماز کی کیفیت سے باہر نکل معاشرے میں چلتے ہو، اپنے اپنے کام کے اندر مصروف کرتے ہو، جو بھی تم سے حرکتیں صادر ہو رہی ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اور جب اللہ جانتا ہے تو پھر اس کے مطابق ہی تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ میں آپ کو آخری بات عرض کر لوں، نمازیں یا تو بچپنے میں سیکھی جاتی ہیں اور وہ مدارس اور مساجد کے اندر، سکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ میں نماز کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین صرف نماز کا نام نہیں ہے، لیکن چونکہ بات میں نماز کر رہا ہوں، نماز